विर्गो और सेजिटेरियस, कभी कभी जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितनी मेहनत करते हैं या कितने बड़े ख्वाब रखते हैं। वो ये पूछती है, क्या आप वाकई उस सिमत में जा रहे हैं जहां आपका दिल, आपका मकसद और आपकी हकीकत एक साथ मिलते हैं। कभी इंसान हर चीज़ को बेहतर बनाने में इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि आखिर जा कहाँ रहा है। और कभी इंसान इतना दूर देखने लगता है कि उसके कदम अपनी ही ज़मीन से कटने लगते हैं। एक तरफ जिम्मेदारी का बोझ होता है, दूसरी तरफ आज़ादी की तलब, एक तरफ तरतीब, दूसरी तरफ वुसअत। मगर फिर एक ऐसा हफ्ता आता है जो दोनों से एक ही सवाल पूछता है, क्या अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ सोचना बंद करें और अपनी असल सिमत को मान लें। 18 मई से 24 मई 2026 का ये हफ्ता विर्गो और सजिटेरियस दोनों के लिए एक खामोश मगर बहुत अहम मोड़ बन सकता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम हफ्तावार प्रिडिक्शन को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके दिल और आपकी असल कैफियत के साथ समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 मई से 24 मई 2026 के इस हफ्ते में विर्गो और सजिटेरियस के सितारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विर्गो की, इस साइन की जो अक्सर हर चीज़ को संभालते संभालते अपने दिल की थकन भूल जाता है। विर्गो, ये हफ्ता आपके लिए सिमत, काम, ताल्लुक और अपनी असल तरजीह, इन सब को एक नई तरतीब में देखने का वक्त हो सकता है। 17 मई को मरकरी जेमिनी में दाखिल हो चुका है, इसलिए इस पूरे हफ्ते में जहन, गुफ्तगू, फैसले और पेशा वराना सोच तेज़ रह सकती है। 18 मई को मार्स टॉरस में दाखिल होकर आपके यकीन, सीखने और आगे की सिमत वाले हिस्से को जोर देता है। 19 मई को वीनस कैंसर में जाकर दोस्तियों, नरम ताल्लुकात और इमोशनल कंफर्ट को अहम बनाता है। 20 मई को सन जेमिनी में दाखिल होकर आपके मुकाम, काम और ज़ाहरी जिम्मेदारी के मैदान को रोशन करता है। और 23 मई को फर्स्ट क्वार्टर मून विर्गो में आकर आपसे अपने ही बारे में एक अमली फैसला मांग सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हफ्ता आपके लिए अपनी मेहनत को सिमत देने, अपने मुकाम को संजीदगी से देखने और अपने ऊपर एक नया फैसला लेने का हफ्ता हो सकता है। हफ्ते के शुरू में आपके अंदर एक ख़ास किस्म की संजीदगी बढ़ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि अब कुछ बातों को सिर्फ रोज़मर्रा अंदाज में नहीं देखा जा सकता। अब या तो इन्हें बड़े मकसद से जोड़ना होगा या फिर ये मानना होगा कि आप काफ़ी अरसे से सिर्फ चल रहे थे, जा नहीं रहे थे। मार्स इन टॉरस आपके लिए सुस्त नहीं बल्कि पायदार जोर लाता है। अगर आप प्लानिंग, टीचिंग, स्किल्स बिल्डिंग या किसी लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़े हैं तो ये हफ्ता आपको स्टडी पुश दे सकता है। मगर ये भी मुमकिन है कि आप अपनी राय में कुछ ज़्यादा सख्त हो जाएं। इसलिए इस हफ्ते आपकी एक कामयाबी ये होगी कि आप मजबूत रहें मगर बंद ना हो जाएं। 20 मई के बाद जब सन आपके मुकाम और काम वाले हिस्से को रोशन करता है तो अटेंशन नेचुरली वर्क साइड पर जा सकती है। आपको लग सकता है कि अब लोगों की नज़र भी आप पर है और जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ये अच्छी बात है मगर प्रेशर भी ला सकती है। विर्गो के लिए यही जगह ट्रिकी होगी। जब काम बढ़ता है तो आप अपने आप पर सख्ती भी बढ़ा देते हैं। इस बार ऐसा ना होने दें। और जब इंसान अपने मकसद और अपनी मेहनत दोनों को एक साथ देखने लगे तो फिर दिल, मोहब्बत और ताल्लुकात की दुनिया भी अपनी असल सूरत दिखाने लगती है। विर्गो, मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता बहुत शोर वाला नहीं मगर बहुत मायने खेज हो सकता है। आपके लिए मोहब्बत सिर्फ बड़े लफ्ज़ों का नाम नहीं, आप केयर करते हैं, याद रखते हैं, डिटेल नोटिस करते हैं और अमली सहारा देते हैं। मगर इस हफ्ते दिल ये भी पूछ सकता है, क्या मैं मोहब्बत कर रहा हूँ या सिर्फ हर चीज़ को संभालने में लगा हुआ हूँ। 19 मई के बाद वीनस इन कैंसर आपके लिए इमोशनल कंफर्ट और बिलोंगिंग की कैफियत ला सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते ये अहम हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ सिर्फ ड्यूटी बेस्ड नहीं बल्कि वार्मथ बेस्ड राब्ता रखें। एक नरम बात, एक सच्चा जुमला या एक क्वाइटली केयरिंग जेस्चर बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। अगर रिश्ते में खामोश फासला है तो वो भी महसूस होगा, लेकिन इस बार ये फासला ड्रामे से नहीं बल्कि समझ से कम हो सकता है।
اگر آپ اکیلے ہیں تو اس ہفتے کسی ایسے شخص کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے جو صرف مناسب نہیں بلکہ میننگ فل محسوس ہو۔ دوستی، سوشل سرکل یا لرننگ سپیس سے نیا تعلق بننے کا امکان بن سکتا ہے، مگر اس بار آپ صرف کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھیں گے، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں دل کو آسانی ملتی ہے یا نہیں۔ اس ہفتے کی محبت والی پریڈکشن یہی ہے۔ آپ کو یہ صاف ہو سکتا ہے کہ کون سا تعلق آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور کون سا صرف آپ کے ذہن کو مصروف رکھتا ہے۔ ورگو، یہ ہفتہ کام کے میدان میں بھی خاص اہم ہو سکتا ہے۔ 20 مئی کے بعد سن ان جیمنائی آپ کی ریپوٹیشن، پروفیشنل لائف اور پبلک سٹینڈنگ کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جہاں کام صرف کام نہیں رہتا، آئیڈینٹی بننے لگتا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو پہچان اور پریشر دونوں بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ ڈائریکشن اور ڈیلیوری دونوں مانگ سکتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سا کام واقعی آگے لے کر جا رہا ہے اور کون سا صرف وقت کھا رہا ہے۔ 23 مئی کا فرسٹ کوارٹر مون ان ورگو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، میں کہاں خود پر زیادہ سخت ہوں، کہاں میں اپنی ویلیو کم کر دیتا ہوں اور کہاں سمپلی سٹیپ لینا چاہیے۔ یہ مون کہتا ہے اب چوائس کرو، یا تو آپ اپنی پرانی سیلف کرٹیسزم کے ساتھ چلیں یا ایک نئی پریکٹیکل سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ۔ اور جب انسان اپنی محنت، اپنی ذمہ داری اور اپنی سمت کو غور سے دیکھنے لگتا ہے تب ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر راستہ سامنے ہو بھی تو کیا دل واقعی اسی راستے کے ساتھ ہے؟ اور یہی سوال اب سیجیٹیریس کے سامنے کھڑا ہے۔ سیجیٹیریس، کبھی کبھی سب سے مشکل چیز راستہ ڈھونڈنا نہیں ہوتی، سب سے مشکل چیز یہ ماننا ہوتی ہے کہ اب صرف خواب کافی نہیں۔ سیجیٹیریس، یہ ہفتہ آپ کے لیے رشتوں، روزمرہ زندگی اور اپنے بڑے مقصد کو عملی حقیقت کے ساتھ جوڑنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ 17 مئی کو مرکری ان جیمنائی آپ کے تعلقات، گفتگو اور سامنے والے کی نیت کو زیادہ واضح کر سکتا ہے۔ 18 مئی کو مارس ٹورس میں داخل ہو کر آپ کے کام، صحت اور روزمرہ ذمہ داریوں کے میدان میں اسٹڈی مگر ہیوی زور دیتا ہے۔ 19 مئی کو وینس کینسر میں جا کر قربت، ٹرسٹ اور دل کے گہرے حساب کو نرم مگر اہم بناتا ہے۔ 20 مئی کے بعد سن ان جیمنائی آپ کے ریلیشن شپ سیکٹر کو روشن کرتا ہے اور 23 مئی کو فرسٹ کوارٹر مون ورگو میں آپ کے مقام اور ذمہ داری کے بارے میں ایک پریکٹیکل فیصلہ مانگ سکتا ہے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ روزمرہ بوجھ کچھ بڑھ گیا ہے، کام، وقت، جسمانی تھکن یا پریکٹیکل رسپانسبلٹی زیادہ نظم مانگ سکتی ہے۔ مارس ان ٹورس آپ کے لیے ایک اسٹڈی پش لاتا ہے، کام ہوگا مگر آسانی سے نہیں ہوگا، آپ کو اپنے جسم، وقت اور پریکٹیکل لیمٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ہفتہ جلدی سے جیتنے کا نہیں، ٹھہر کر صحیح طریقے سے جیتنے کا ہے۔ اور جب انسان اپنے راستے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی غور سے دیکھنے لگے تو پھر محبت اپنی اصل صورت دکھانے لگتی ہے۔ سیجیٹیریس، محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے بڑی روشنی آپ کے ریلیشن شپ سیکٹر پر پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو یہ سوال سامنے آ سکتا ہے، کیا ہم واقعی ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا صرف ساتھ چلنے کی عادت رہ گئی ہے؟ 20 مئی کے بعد سن ان جیمنائی سامنے والے شخص کو زیادہ نمایاں کر سکتا ہے، وہ آپ سے صاف جواب، واضح پوزیشن اور زیادہ ایموشنل پریزنس مانگ سکتا ہے۔ اگر رشتہ سچا ہے تو یہ ہفتہ بہت اہم گفتگو لا سکتا ہے، اگر رشتے میں ابہام ہے تو وہ بھی اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو اس ہفتے کسی ایسے شخص کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے جو صرف انٹرسٹنگ نہیں بلکہ ایموشنلی سنسیئر محسوس ہو۔ اس بار آپ صرف چارم نہیں دیکھیں گے، آپ یہ بھی دیکھیں گے کیا وہاں کنسسٹنسی ہے، کیا وہاں سنسیئرٹی ہے اور کیا وہاں ایسا سکون ہے جہاں آپ خود کو سمیٹے بغیر رہ سکے۔ اس ہفتے کی محبت والی پریڈکشن یہی ہے، یا تو دل میں یقین بڑھے گا یا پھر وہم کم ہوگا، دونوں صورتوں میں آپ آگے بڑھیں گے۔ سیجیٹیریس، یہ ہفتہ روزمرہ ترتیب کے میدان میں بہت اہم ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ڈیڈ لائن، شیڈیول اور ذمہ داریوں کی تقسیم اہم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ سسٹم اور ڈیلیوری مانگتا ہے۔
آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سا کام واقعی ہی نفع دے رہا ہے اور کون سا صرف مصروف رکھ رہا ہے۔ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ہفتہ صرف بڑے خواب کا نہیں، ڈیلی ڈسپلن کا ہے۔ 23 مئی کا فرسٹ کوارٹر مون ان ورگو آپ سے پوچھ سکتا ہے، کیا آپ صرف بیزی ہیں یا واقعی بلڈ بھی کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے اس ہفتے کی مالی ایڈوائز یہ ہے: ڈیلی سپینڈنگ نوٹ کریں، اوور کمٹمنٹ سے بچیں اور ویک اینڈ پر موڈ بیسڈ نہیں، نمبر بیسڈ فیصلہ لیں۔ ورگو اور سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ دونوں کے لیے اصل سبق شاید ایک ہی ہے: سمت۔ فرق صرف اتنا ہے، ورگو اپنی محنت کو سمت دینا سیکھ رہا ہے اور سیجیٹیریس اپنے خواب کو حقیقت میں جگہ دینا۔ ایک کو اپنے اوپر نرمی چاہیے اور دوسرے کو اپنی آزادی میں نظم، مگر دونوں کے لیے یہ ہفتہ ایک خاموش یاد دہانی بن سکتا ہے۔ اصل سکون صرف سوچنے میں نہیں، صرف کرنے میں بھی نہیں، بلکہ اس راستے پر چلنے میں ہے جہاں دل، مقصد اور عمل ایک ہی سمت میں جمع ہو جائے۔ اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں لکھیں سمت یا سچ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے کی ریڈنگز بھی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں ہم ہر ہفتے صرف ہاروسکوپ نہیں بلکہ آپ کے وقت کی اصل کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویرگو اینڈ سیجیٹیریس، کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑا شور نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک سچا فیصلہ کافی ہوتا ہے، اور شاید یہ ہفتہ آپ سے وہی فیصلہ مانگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔